بہاریں لوٹ آئیں، قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا، اور جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، وہیں وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا، ہزار صبح بہار از نگاہ می چکدش، جنوز سایہ زلف سیاہ می چکدش، چمن چمن گل و نثری ز عکس رخ ریزد، سبد سبد گل خندان ز راہ می چکدش، میں محبوب خدا کی عظمتوں پہ کیوں قربان نہ جاؤں کہ جس راستے سے گزر جائیں گلشن مہک اٹھیں، بپیشگاہ جمالش جلال سر بسجود، میں اس درویش کی عظمت پہ کیوں قربان نہ جاؤں کہ جس کی کلندری کے حضور سکندری سر جھکائے نظر آئے، چے خنداؤ چے تبسم کی جاہ می چکدش، صدافتاب بزیر گلی می رخشد، دل کے فقر چے گویم کی ماہ می چکدش، میں الفقر و فخری کے مسند نشین کی درویشی پہ کیوں قربان نہ جاؤں کہ جس کے دامن سے ستارے پروئے ہوئے ہیں اور جس کی کملی میں چاند چھپے نظر آئیں، چے گفتگو چے تبسم شہادت بہدوس، میں اس کے لبوں سے نکلنے والے ہر بول پہ کیوں قربان نہ جاؤں کہ جو اوپر دیکھ کے بولے تو قرآن بنتا جائے، جو سر بگریبا ہو کے بولے تو حدیث بنتی جائے۔ یوسف بہت حسین تھا علیہ السلام، لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کا تو کوئی مقابلہ نہیں ہے نا دوستو۔ پھر جو جنس حسن یوسفی کو دیکھ کر اپنا ذہنی بیلنس بحال نہ رکھ سکے، وہ حسن مصطفی کو دیکھ کر کیسے بیچارے اپنے آپ کو قابو میں رکھ سکے۔ جناب یوسف علیہ السلام نے التجا کی، رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، خدا بندہ آزادی میں میرا کردار خطرے میں نظر آتا ہے، مجھے قید عطا کر۔ رب العالمین نے فرمایا فاستجاب لہ، ہم نے اپنے پیغمبر کی التجا قبول کی، فصرف عنہ کیدہن، اور ان کی سازشوں سے بچا کر اپنے پیغمبر کو جیل بھیج دیا۔ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ،
حضرت یوسف کے ساتھ ہیں. قال احدهما انی ارانی اعصر خمرا وقال الاخر انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. وہ دونوں نوجوان حضرت یوسف سے خواب بیان کرتے ہیں. ایک نے کہا میں نے خواب میں دیکھا ہے انگور نچوڑ رہا ہوں. دوسرے نے کہا میں نے خواب میں دیکھا ہے کھانا سر پہ اٹھا کے جا رہا ہوں، پرندے وہیں سے کھا رہے ہیں. تو روشن چہرے والے ذرا آپ تعبیر بتائیے ہمارے ان خوابوں کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے جواب دیا لا یأتیکما طعام ترزقانی الا نبأتکما بتأویلہ قبل ان یأتیکما. تمہارے خوابوں کی تعبیر دوپہر کا کھانا آنے سے پہلے بتاتا ہوں.